بولو نا کمال ہو گئی کہ فرمایا وہی مال جو تم نے حلال کی کمائی سے اپنے ہاتھ سے خرچ کر لیا اس کا نفع تمہیں ضرور پہنچے گا۔ اور پھر رحمت عالم نے ایک مرتبہ خطبہ جمعۃ الوداع پہ تقریر کی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جمعۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا، خطاب ذی شان۔ میں وہ سارا تو نہیں سنا سکتا، اس خطاب کی ایک سطر سنانا چاہتا ہوں۔ وہ خطاب جو آقا کریم سرور انبیاء نے اپنی زندگی کے آخری رمضان شریف میں جمعۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ السلام نے اپنے کریم اللہ کی بہترین حمد و ثنا کی۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نے کہا کہ سنو، پھر حضور سے کون ہے بڑا جو اپنے رب کی بہترین حمد و ثنا بیان کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ حضور سب سے زیادہ رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، اور حضور کو یہ لائق ہے کہ وہ اللہ کی بہترین حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اور میں جب دنیا سے چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد میں نے تمہیں روشن دلیل اور برہان دلائل کے ساتھ دین دے دیا ہے۔ جو میرے جانے کے بعد اس دین سے پھرے گا، کوئی نیا دین قبول کرے گا، نیا دین بنائے گا، وہ بدترین بندہ ہوگا، اور اچھا انسان وہی ہوگا جو میرے دیے ہوئے دین پہ کاربند رہے گا۔ یہ اس خطاب کا ایک سطر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہر صحابی کو کہ جب رحمت عالم نے یہ جملہ فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، ہر صحابی کی آنکھ سے موٹے موٹے آنسو جاری ہو گئے، اور یوں لگنے لگا کہ حضور کو خاص خبر دے رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا، حضور ہمارے لیے کوئی آسانی والا عمل بھی فرما دو۔ فرمایا سنو، اللہ کریم نے اس دن جمعے کے دن کے بہت سارے نام ارشاد فرمائے۔ پہلے لوگ اس کو عروبہ کے نام سے یاد کرتے تھے، اور ہم نے اس کا نام جمعہ رکھ دیا، اور میرے کریم رب نے اس کا ایک اور نام بھی مجھے بھیجا ہے۔ حضور وہ کیا نام ہے؟ فرمایا اس کا ایک نام یوم المشہود ہے۔ مشہود، حضور اس کو مشہود کیوں کہتے ہیں؟ سنو، فرمایا اس لیے اس کو یوم المشہود کہتے ہیں، جب جمعے کا دن آتا ہے مجھ پہ زمین والے بھی آسمان والے بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس کو تبھی تو یوم المشہود کہا گیا۔ فرمایا سنو، جمعے کا دن جب آئے اور مجھ سے جب بھی کوئی بندہ یوم المشہود میرے وصال کے بعد مجھ پر درود اور سلام بھیجتا رہے گا، میں محمد اس کو پہچانتا بھی رہوں گا، اس کو جواب بھی دیتا رہوں گا۔ صحابہ کرام نے، ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے پوچھ لیا، حضور وصال کے بعد قبر میں بھی آپ جواب دو گے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو چھیڑ چھاڑ کرے، بلکہ نہیں، وہ تو قریب بھی نہیں آتی۔ اللہ کے سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، رزق دیا جاتا ہے۔ جب سارے زندہ ہیں تو ان سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کیوں نہیں زندہ؟ تو فرمایا جو سلام پڑھتا ہے حضور اس کو جواب دیتے ہیں۔ جمعۃ المبارک، اس میں وہ خاص گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی میں جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اس پر مختلف اقوال ہیں کہ وہ گھڑی کس وقت آتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ صبح سورج چڑھتے وقت آ جاتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کے روز وہ گھڑی اس وقت آ جاتی ہے۔ اسی لیے اہل اللہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم نے ان کی زندگی کا معمولات میں یہ معمول دیکھا کہ وہ نماز فجر کے بعد جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں وہ اشراق تک سوتے ہی نہیں۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں،
اشراق کی نماز سورج چڑھنے کے 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندے ساری رات بھی جاگتے ہوں نا تو وہ اشراق تک اپنے آپ کو جگا کے ہی رکھتے ہیں کہ جمعے کے دن وہ گھڑی نہ گزر جائے کہ ہم سوئے ہوئے خراٹے لے رہے ہوں اور وہ گھڑی گزر جائے، پھر نہ جانے وہ گھڑی کب نصیب ہو۔ آپ بھی ذرا کوشش کر لینا کہ وہ گھڑی آپ کو کبھی مل جائے، لیکن ہم تو کہیں گے جناب ہماری عادت ہے رات 12 بجے سونے کی، تو دن کو 11 بجے اٹھنے کی، اس گھڑی کو 11 بجے لے آؤ نا کبھی جی، گما شما کے لمبا پینڈا کرا کرو کہ ہم جب اٹھیں تو وہ گھڑی ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو 11 بجے کہ جی اب صاحب بہادر اٹھ گئے ہیں تو قبولیت کی گھڑی آ گئی، اب یہ دعا مانگ لیں۔ نہیں، فرمایا وہ سورج کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے۔ دوسرا ٹائم یہ فرمایا گیا جب زوال کا وقت دوپہر کو ختم ہوتا ہے تو جمعے کی نماز کا وقت جب اس کا آغاز ہوتا ہے وہ گھڑی پھر لوٹ آتی ہے۔ جس نے اس وقت دھیان نہیں کیا وہ اب دھیان کر لے۔ پھر فرمایا جو اس وقت بھی نہیں مانگ سکا تو اب 2 خطبوں کے درمیان جب عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار خطیب کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھتے ہیں، اس کے درمیان وہ گھڑی لوٹ کے آ جاتی ہے، چلو اب مانگ لو۔ رب کی رحمت ہے نا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا سنو، وہ گھڑی عصر کے بعد مغرب کے پہلے آتی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان۔ اے ام المومنین اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، جب ان کے وجود میں روح ڈالی گئی، وہ عصر کے بعد کا وقت تھا، ان کو سجدہ کروایا گیا، عصر کے بعد وقت تھا، وہی گھڑی قبولیت والی اس امت کو عطا فرما دی گئی۔ تو کوشش کرنا یہ 4 گھڑیاں جب آ جائیں تو صبح بھی مانگ لینا چاہیے، اور دوپہر کے وقت بھی ضرور دعا، اور پھر جمعے کے خطبوں کے درمیان بھی، اور مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے بھی یہ دعا مانگ لی جائے۔ کملی والے آقا نے فرمایا کہ جمعے کا دن ہو تو سورہ دخان کی تلاوت کیا کرے۔ سورہ دخان کی تلاوت کرنے والا قیامت کے سارے فتنوں سے محفوظ رہے، دجالی فتنوں سے بچا رہے گا۔ اور فرمایا سورہ کاف کی بھی تلاوت کیا کرو کہ سورہ کاف کی تلاوت کرنے والا قیامتی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رہے گا، رزق کے دروازے بھی اس پہ کھلے رہیں۔ کوشش فرمائیں کہ جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے۔ ایک سوال بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں جی جمعے کے دن بعض بندوں نے ایک کوئی میسج بنا کے شیئر کیا ہے کہ جلدی جلدی انہوں شیئر کرو، دیر نہ کرو۔ میسج ہے جی جو جمعے کے بعد 4 نفل پڑھے، اتنی بار آیت الکرسی پڑھے اور سورہ کوثر پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، تو وہ اپنی ساری زندگی کی جو قضا نمازیں ہیں ان کے معاملے میں مطمئن ہو جائے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ خبر لے کے آئے، ایسی کوئی روایت نہیں۔ جس کے ذہن میں یہ بات ہے وہ اپنے ذہن سے ابھی یہ بات نکال دے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نفل فرضوں کا مقابلہ کر جائے؟ 40 سال فرض نہیں پڑھے، جمعۃ الوداع کی نماز جمعہ کے بعد 4 نفل پڑھ لینے سے کھاتا صاف سمجھو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ عقل مانتی ہے نہ نقل مانتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ وہ فرمایا کہ جمعے کے دن پورا مہینہ، پوری زندگی عبادات کر، نمازیں ہر روز 5 وقت کی پڑھ، روزے رکھ، عبادات کرتا رہے، تو پھر بھی انسان ہے، کامل نہیں، ناقص ہے۔ کامل نہیں، ہم ناقص ہیں، کامل تو وہ تھے جو چلے گئے، ہم ناقص ہیں، اور ناقص الانسان تیری عبادت بھی کامل نہیں۔ ہم تجھے جمعۃ الوداع دے رہے ہیں، جمعے کے بعد 4 نفل پڑھ لینا، وہ جو تیری عبادت میں کمی ہے یہ 4 نفل اس کو پورا کر دے گا۔ اب یار لوگوں نے مروڑ مراڑ کے اس کو کہا اب اتلے پاسے لے آؤ جی، تو میسج چلا دیا جو جمعے کے بعد 4 نفل پڑھے گا اس کی 80 سال کی نمازیں بس پوری۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرض بہر صورت ادا کرنے ہوں گے، اور نفلوں کی فضیلت تب ہوگی جب فرض پورے ہوں گے۔ اچھا، جس بندے پہ قرض ہو وہ خیرات کرے تو قرض لینے والے بھی تعجب کریں گے کہ یار قرض دیندہ نہیں، خیرات بڑی کردہ ہے۔
کوئی بات سمجھ آ گئی دے نا؟ سن کرد نہیں دیندا، ساڈے بچے بھوکے ہو گئے نے تے اوپرا ہو کے خیرات بڑی کردا ہے، بڑا سخی بندا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو فرضوں پہ دھیان نہیں دیتے اور نفلوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے۔ فرض یہ اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں، یہ تو ان کے لیے ہے تحفہ خاص، عطیہ دل ربا، کہ جنہوں نے نمازوں میں سستی نہیں کی، نماز پڑھتے ہیں، جمعے وقت پہ آ کے پڑھتے ہیں، فرمایا چلو یہ 4 نفل ان کو دے دو، یہ پڑھ لیں، جو کمی رہ گئی ان کی وہ پوری ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔